الحمد علیہ توکلت وإلیہ انیب وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. الامر الخامس الموافقۃ الالتزامیہ. اشارہ: هل تنجز التکلیف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما والتسليم له اعتقادا وانقيادا كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان وطاعتان. برادران، یہاں پہ امر رابع ختم کرنے کے بعد جس میں عنوان تھا کہ آیا ہمارا اور اصول عملیہ قطع کے قائم مقام ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد اب امر خامس. امر خامس میں موافقت التزامیہ کے بارے میں سوال ہے. موافقت التزامیہ کیا ہے؟ مثال لیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مثلا ہمارے پاس ایک وجوب ہے. وہ کیا ہے؟ وجوب رد السلام. مثلا جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہے. مثال ہے. تو ایک تو معلوم ہے آپ کو کہ جب یہ حکم صادر ہو گیا مولا کی طرف سے کہ جب بھی کوئی سلام کرے تو علیکم السلام، جواب واجب ہے. وجوب رد السلام، رد السلام واجب ہے. اور آپ کو علم بھی ہو گیا اس حکم کا، یعنی آپ کے لیے تکلیف منجز بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو واضح سی بات ہے کہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. عمل یعنی کیا مطلب؟ جوارح سے. جوارح یعنی آپ زبان سے علیکم السلام، ٹھیک ہے جی، یہ کہیں. عقل یہاں تک یعنی موافقت، اس کو کہتے ہیں موافقت عملیہ، یعنی عمل میں انجام دینا، جوارح کے ذریعے سے انجام دینا حکم کو. عقل اس کا حکم لگاتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ واضح ہے کہ جب حکم آ جائے تو عقل کہتی ہے کہ عملاً اس کو عمل کرو، جوارح کے ذریعے سے اس کو ادا کرو. حاضر ملا اشکال ہے. سوال یہ ہے کہ آیا اس حکم کا اعتقاد، اس کا عقد قلبی، اس کا تسلیم، کچھ تصدیق، کئی تعبیریں، آیا یہ بھی کرنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ یعنی کہ آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب واجب ہے، آیا یہ عقیدہ رکھنا، آیا قلب میں اس بات کا اعتقاد رکھنا، انقیاد، اعتقاد، التزام، تسلیم، تصدیق، کچھ بھی کہیں، یعنی دل سے اس بات پہ اعتقاد رکھنا کہ جی فلاں چیز واجب ہے. حاضر. اور جس طرح سے کہ اصول دین میں سے، اصول دین جو ہے وہ آپ عملاً کچھ نہیں کرتے. قیامت پہ ایمان یعنی کیا مطلب؟ آپ قیامت پہ ایمان عمل سے، آپ قیامت پہ ایمان جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں عقائد. عقائد عقد سے ہے. عقد کہتے ہیں گرہ، پابندی، یعنی عقد قلبی، یعنی آپ کا قلب کا اور دل کا کمٹمنٹ، اس کی گریں. توحید پہ ایمان ہے، اس طرح عدل پہ ایمان ہے، اس طرح امامت پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے. تو یہ جو ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دل سے آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. جس طرح عقائد میں آپ دل سے ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں ان امور پر، آیا اسی طرح فروعات دین کے احکام پر بھی اعتقاد ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں موافقت التزامیہ. یعنی موافقت التزامیہ یعنی کیا مطلب؟ اعتقاد بالتکلیف. کوئی اگر سوال آ جائے مل مراد من الموافقت الالتزامیہ، یعنی الاعتقاد للتکلیف الواقعی، التسلیم للتکلیف، او العقد القلبی، یہ تعبیریں سب ایک ہیں، او التسلم. ٹھیک، یہ ہے موافقت التزامیہ. تو پس سوال واضح ہوا. ایک جملے میں سوال یہ ہے کہ آیا جب شارع نے کہا کہ سلام کا جواب واجب ہے تو آیا صرف عملاً ادا کرنا واجب ہے یا اس وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے؟ یہ دو چیزیں واجب ہیں یا صرف ایک چیز؟ پہلی والی چیز کو یعنی عملاً ادا کرنا، اسے کہتے ہیں موافقت عملیہ، یعنی جوارح کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ادا کرنا. اور دوسرے کو کہتے ہیں موافقت التزام، یعنی قلب کے ذریعے سے آپ اس کو انجام دیں. تو آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہے وہ دو فریضے عقلاً واجب ہوتے ہیں انسان کے اوپر، موافقت عملیہ اور التزامیہ، یا فقط موافقت عملیہ؟ اس کا ثمرہ کیا ہوگا اس بحث کا؟ یہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ اس بحث کا ثمرہ بہت بڑا ہے اس کا، کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے
شوف اخوانی، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف عملاً موافقت کافی نہیں ہے بلکہ التزاماً اور اعتقاداً بھی ایمان ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے نے صرف عملاً علیکم السلام کہہ دیا ہے تو کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی اس وجوب رد سلام کا اعتقاد رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو عقاب ملے گا۔ اور یہ بہت بڑا ثمرہ ہے، یعنی ہم یہ طے کریں کہ آیا ہمیں شارع نے صرف عملاً موافقت واجب کی ہے یا ضروری ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ قلباً اور التزاماً بھی موافقت کریں اس امر کی۔ خب اگر وہ لازم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اگر وہ ادا نہ کی تو پھر عقاب ہوگا۔ یہ سوال ہے، دیکھیے اس کا جواب کیا بیان کرتے ہیں، پہلے سوال کو واضح کیا۔ الامر الخامس الموافقۃ الالتزامیہ اشارہ حل تنجز التکلیف بالقاطع۔ واضح ہے کہ تکلیف جو ہے نا وہ عموماً قطع کے ذریعے سے تنجز ہوتی ہے، یعنی مرحلہ تنجز میں آتی ہے۔ آیا تکلیف قطع کے ذریعے سے منجز ہو جانا جیسے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس تکلیف کا عملاً موافقت کی جائے، کما یقتضی ھذا التکلیف موافقتہ ای موافقت التکلیف عملاً ای موافقہ عملیہ، جس طرح یہ تکلیف تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عملاً موافقت کی جائے، ایضاً یقتضی موافقتہ التزاماً۔ سوال یہ کہ آیا یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی التزاماً اور اعتقاداً بھی موافقت کی جائے؟ یہ آگے سارے کے سارے جو ہے نا اس کی تفسیریں ہیں۔ موافقتہ التزاماً و التسلیم للتکلیف اعتقاداً و انقیاداً، یہ سب عطف تفسیری ہیں، یعنی موافقت التزامی، تسلیم، اعتقاد، انقیاد۔ خوب آیا یہ بھی ضروری ہے یا فقط موافقت عملیہ کافی؟ خوب یہ جو موافقت التزامی ہے یہ کہاں ضروری ہوتی ہے؟ یعنی کوئی مورد ایسا ہے جہاں پہ حتماً جس مورد میں ضروری ہوتی ہے؟ ہاں، کما ہوا لازم ہوا منہ ای موافقہ التزامی ای تسلیم، جس طرح سے تسلیم اور اعتقاد لازم ہے فی اصول الدین الدینیہ، یعنی اصول دین میں، والامور الاعتقادیہ، واضح ہے یہ۔ بحیث، یہاں ختم ہوئی بات، بحیث مرتبط ہے یقتضی کے۔ آیا تنجز تکلیف جس طرح موافقت عملی کا تقاضا کرتی ہے اس طرح موافقت التزامی کا بھی تقاضا کرتی ہے، بحیث تقاضا کرتی ہے، بحیث کان للتکلیف امتثالان و طاعتان، بعین معنی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تکلیف کے دو اطاعت ہو جائیں گی اور دو امتثال، ایک امتثال عملی، دوسرا امتثال التزامی۔ پہلی طاعت عملیہ یا طاعت جوارحیہ اور دوسری طاعت عقدیہ قلبیہ یعنی طاعت جوانحیہ۔ خود آگے بیان کر رہے ہیں کہ بعین طور کے اس حکم کے دو امتثال اور دو طاعتیں ہوں، احداہما بحسب القلب والجنان، جنان وہی قلب کو کہتے ہیں، کہ ان میں سے پہلی اطاعت جو ہے وہ قلب اور جنان یعنی دل کے اعتبار سے ہو، یعنی وہ کون سی؟ موافقت التزامی۔ والاخری بحسب العمل بالارکان ای بالجوارح، یعنی موافقت عملی۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے بس اگر دو طاعتیں واجب ہو جائیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ اگرچہ عمل کر بھی لیا ہے، علیکم السلام کہہ بھی دیا ہے، اور اس کا عقیدہ نہیں رکھا تو عقاب ہوگا۔ فَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَىٰ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ الْتِزَامًا وَلَوْ مَعَ الْمُوَافَقَةِ عَمَلًا۔ تو پس اگر دو اطاعتیں ہوں، یہ فا تفریح ہے، دو اطاعتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ عقوبت کا مستحق ہوگا مکلف کس صورت میں؟ جب موافقت التزامی نہیں کرتا، اگرچہ موافقت عملی کر چکا ہے، اگرچہ علیکم السلام کہہ چکا ہے، لیکن اس کا وجوب پر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو عقاب ملے گا۔ اولا یقتضی، اولا یہ لا یقتضی کس پہ اتفور ہے؟ وہ پیچھے والی یقتضی کے۔ حل تنجز التکلیف بالقطع یقتضی اولا یقتضی موافقتہ عملا موافقتہ التزاما، یا جو ہے وہ تنجز تکلیف تقاضا نہیں کرتا موافقت التزامی کا، خب اگر تقاضا نہیں کرتا فلا يستحق العقوبة على عدم الموافقة الالتزامیہ، یعنی اگر موافقت التزامی نہیں انجام دے رہا تو کوئی عقاب نہیں ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہے، بل انما يستحقها اي يستحق العقوبة على خصوص المخالفة العملیہ فقط۔ واضح نا برادران، یہ بہت آسان ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آیا مولا کے جو اوامر و تکالیف ہیں ان کا صرف عملی موافقت ضروری ہے فقط، یا عملی بھی ضروری ہے اور ساتھ میں التزاماً اور اعتقاداً بھی ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ مصنف فرماتے ہیں کہ نہ، موافقت التزامی واجب نہیں ہے، خب واجب نہیں ہے،
دلیل کیا ہے آپ کی؟ دعوت واضح ہو گیا نا، واجب نہیں، یعنی کیا مطلب؟ جب مولا نے کہا کہ رد السلام واجب، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے علیکم السلام کہہ دیا، اب کافی ہے، آپ مستحق عقاب نہیں ہیں، ولو آپ اس کا عقیدہ نہ بھی رکھتے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے اس کا۔ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا غور کیجیے گا بعداً اس بات کے اوپر، جب شارع کی طرف سے امر منجز ہو جاتا ہے نا، یعنی شارع نے امر صادر کیا، اس کے تمام شرائط بھی محقق ہو گئیں، آپ کو اس کا علم بھی ہو گیا، تو وہ امر آپ کے اوپر منجز، تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ منجز، واضح نا؟ جب تکلیف منجز ہو جاتی ہے اس کے بعد شارع کا دور ختم، شارع کا کام ختم، اس کے بعد کس کا کام شروع ہوتا ہے؟ عقل۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس امر کو کیسے انجام دینا اور کیسے نہیں انجام دینا، یعنی اطاعت اور عصیان کے باب میں منو حاکم مو الشارع، شارع حاکم ہے فی باب الامر والانشاء فقط، یعنی دو مرحلے، ایک امر اور انشاء کا مرحلہ، اس میں شارع مرجع ہے، شارع سے پوچھیں گے امر کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے، یہ جب امر واضح ہو گیا، منجز ہو گیا، اب یہاں پہ شارع کا دور ختم ہے، یہاں پہ اب مکمل دور کس کا شروع ہوتا ہے؟ عقل کا۔ عقل سے پوچھیں کہ اس امر کو کیسے امتثال کرنا ہے، کیسے اس کو انجام دینا ہے۔ خوب، جب باب اطاعت اور عصیان میں عقل حاکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ آیا موافقت التزامی ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر، چھوڑے ذرا اس مثالوں کو، عام مثالوں میں آ جائیں، اگر ایک آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ جا کے پانی لے آؤ، اور وہ غلام جا کے پانی لے آتا ہے اور پیش کر دیتا ہے آقا کی خدمت میں، یعنی عملاً اس نے اس کے امر کی موافقت کر دی، موافقت عملیہ ہو گئی، لیکن وہ بادل نخواستہ لے کر آیا، یعنی جی نہیں چاہ رہا تھا اس کا، تسلیم نہیں کیا اس نے، لیکن لے آیا، ظاہر ہے کہ اس نے امر دیا، بادل نخواستہ نہیں جی چاہ رہا تھا لیکن لے آیا، عرف یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اس کو سزا ملے گی غلام کو؟ نہیں۔ تو جس طرح کہ اوامر عرفیہ میں اگر عملاً امر انجام دے دیا ہے، تکلیف کو امتثال کر لیا ہے، تو ان عرفی اوامر میں جو ہے عقل کہتی ہے کہ اگرچہ اس نے دل سے نہیں کیا، اعتقاد نہیں رکھا، تسلیم نہیں کیا، تب بھی اس کو عقاب نہیں ملے گا، واضح؟ بس دلیل کیا ہے اس کے اوپر برادران؟ دلیل عقل ہے، وجدان دلیل ہے، شہادت الوجدان، اور اس کے اوپر دلیل عقلی ہے کہ عقل اس باب میں مستقلاً حکم لگاتی ہے کہ صرف موافقت عملیہ کا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور تتیمہ، اس نے کہا 2 غلاموں سے جاؤ پانی لے کے آؤ، لے آئے، دونوں لے آئے پانی، لیکن غلام نمبر الف جو تھا وہ دل کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، تسلیم، سر جھکائے ہوئے، بخوشی اس کے امر کو قبول کرتا ہے اور پانی لے آتا ہے۔ دوسرا جو ہے بادل ناخواستہ، تسلیم نہیں ہے لیکن لے آتا ہے وہ بھی پانی۔ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی عقاب نہیں ملے گا چونکہ دونوں نے عملاً موافقت کر دی، لیکن کیا سید اور مولا کے ہاں ان کے درجے میں فرق بھی نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا۔ جو چاہت کے ساتھ، سر جھکائے ہوئے، جو خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے، بالآخر اس کا درجہ نسبتاً ہوگا، اور جو بالکل بادل ناخواستہ کرتا ہے اس کا درجہ منحت ہوتا ہے، تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو درجے کا تفاوت اور اختلاف باقی رہے گا، لیکن اہم یہ ہے کہ عقاب نہیں ملے گا۔ ارجو واضح؟ ملاحظہ کیجیے، کفایہ کہ یہ وہ چند بحثوں میں سے جس میں مطلب کم ہے اور عبارت زیادہ ہے۔ الحق ہوا ثانی، ثانیہ ہوا لا یقتضی، یقتضی ولا یقتضی، صحیح؟ لا یقتضی، لا یقتضی الحکم التکلیف، لا یقتضی الموافقہ التزامیہ، موافقت التزامی کا تقاضا نہیں کرتی، واجب نہیں موافقت التزامی۔ یہ جو ہے الحق ہوا ثانی، حق یہ ہے کہ موافقت التزامی کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی واجب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ عدم وجوب موافقت التزامی پر، لشہادت الوجدان الحاکم فی باب الاطاعت والعصیان بذالک ای بثانی، وجدان گواہی دیتا ہے بذالک یعنی عدم موافقت التزامی کی، کہ موافقت التزامی واجب نہیں ہے۔ وجدان سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ الحاکم ہوا فی باب الاطاعت والعصیان، چونکہ اطاعت اور عصیان کے مرحلے میں مرجع وجدان اور عقل ہے۔ واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد، یہ عطف ہے شہادت کے اوپر، یعنی لشہادت الوجدان و استقلال العقل، اور دوسرا یہ کہ عقل مستقل ہے، عقل مستقلاً حکم لگاتی ہے کہ بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیدہ
جو بندہ اپنے آقا کے امر کو انجام دے دیتا ہے وہ عبد مستحق عقاب نہیں ہوتا مستحق الا المثوبہ دون العقوبہ، لا يستحق الا المثوبہ، وہ مستحق نہیں ہوتا مگر ثواب کا نہ کہ عقاب کا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَلِّمًا، وہ پانی تو لے آیا ہے، اس نے موافقت عملی تو کیا لیکن تسلیم نہیں کیا تھا۔ وَمُلْتَزِمًا بِهِ أَيْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَزِمًا وَلَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا وَلَمْ يَكُنْ مُنْقَادًا، یہ چاروں الفاظ ایک ہی معنی میں ہیں، تسلیم و التزام، اعتقاد و انقیاد، یہ سب ایک ہی معنی میں، یعنی موافقت التزامی۔ خوب، تو پس عقل مستقلاً حکم لگاتی ہے کہ جو بندہ موافقت عملی کر چکا ہے اس کو صرف ثواب ہوگا، عقاب نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وہ التزاماً اس کا قائل نہ بھی ہوا ہو۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، تو سوال یہ ہے کہ اگر دو، جیسے میں نے مثال دی، دو بندے تھے، ایک نے التزام نہیں کیا دوسرے نے التزام کیا ہے، تو درجے کا تفاوت وہ پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ یعنی شنو، ہاں لو لم يكن مسلما، یعنی فی عدم صورت تسلیم، جب اس نے تسلیم نہیں کیا تو یہ جو عدم تسلیم ہے اور اس کا اعتقاد نہ رکھنا، یہ یوجب تنقیص العبد وانحطاط درجۃ العبد لدى سیدہ، یہ وجہ بنے گا کہ اس کی تنقیص ہو، یعنی اس کی تعریف نہ ہو اور اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہو جائے اس کے آقا کے ہاں۔ خب کیوں کم ہو جائے؟ لعدم اتصاف العبد بما یلیق ان یتصف العبد به من الاعتقاد، یہ بما جو ہے اس کی طرف ضمیر جاری ہے بہی کی، اور بہی کا سے مراد جو ہے یا ما سے مراد اعتقاد ہے، من الاعتقاد۔ دیکھیے عبارت، کیونکہ مکلف چونکہ عبد متصف نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو شیان شان تھی عبد کے کہ اس سے متصف ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتقاد باحکام مولا والانقیاد لاحکام المولا، اور جو چیز شیان شان ہے عبد کے وہ یہ ہے کہ اپنے مولا کے صرف عملی امتثال نہ کرے بلکہ ساتھ ساتھ تسلیم بھی کرے اور اعتقاد بھی رکھے اس کے اوامر کا۔ یہ جو چیز اس کو چاہیے تھی یہ اس نے نہیں انجام دی، لیکن اس کے درجے کا کم ہونا یا اس کی تنقیص کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عقاب ملے گا۔ وَهَذَا، هَذَا یعنی شنو؟ تنقیصه، انحطاط درجته، هذا غیر استحقاق العقوبہ علی مخالفت العبد لامر مولا او نہیے، ٹھیک ہے جی، یہ الگ چیز ہے کہ درجہ کم ہو، اور یہ الگ چیز ہے کہ وہ اپنے مولا کی امر یا نہیں کی مخالفت پر عقوبت کا مستحق ہو۔ مخالفت کس اعتبار سے؟ مخالفہ التزامیہ، یعنی التزاماً اگر مخالفت کر رہا ہے اور اعتقاد نہیں رکھ رہا تو اس پر عقوبت یہ الگ چیز ہے۔ مع موافقت العبد عملاً، یعنی اگر عبد عملاً انجام دے رہا ہے اور التزاماً انجام نہیں دے رہا، اس صورت میں اس کو عقاب نہیں ملے گا، ہاں البتہ اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ کما لا یخفی، یہاں سے آسان تھا، یہاں تک مصنف کا مبنی یہ ہوا کہ صرف اور صرف مولا کے، اور یہ ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اوامر شارع کو انجام دیتے ہیں بعد لینا خاصہ بڑی مشکل سے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت سو کے اوپر بھاری ہے مگر ان کے اوپر جو صاحبان خشیت ہے۔ تو بہرحال کئی اوامر ہم اس طرح انجام دیتے ہیں، اور اگر ہم قائل ہو جائیں کہ موافقت التزامی ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر نمازی ہم جیسے جو ہے وہ استحقاق قوت رکھیں گے۔ بالنتیجہ عقل کہتی ہے کہ نہیں، موافقت عملی کافی ہے، موافقت التزامی ضروری نہیں، خلص، یہ مبنی ہے جی۔ اصول دین میں تو ضروری ہے، اصول دین میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے، اصول دین میں ہے ہی موافقت التزامی۔ اب بات ہے فروع دین میں جہاں عملی واجبات ہیں، عملی اوامر ہیں، وہاں پر عملاً تو امتثال ضروری ہے لیکن انتظاماً ضروری نہیں ہے۔ ہاں دو الگ الگ۔ خوب، یہ تو مبنی مصنف کا، لیکن اگر کوئی بندہ یہ نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح موافقت عملی ضروری ہے اس طرح موافقت التزامی بھی ضروری ہے، یہاں پہ سوال پیدا ہوگا برادران، یہاں پہ اب ایک بحث ہے۔ وہ لوگ کہ جو موافقت التزامی کو ضروری سمجھتے ہیں ان کے ہاں بحث ہے اس صورت میں کہ جب امر دائر ہو بین المحظورین۔ مثال دوں، عصر غیبت میں نہیں معلوم
صلاۃ جمعہ واجب ہے یا حرام ہے؟ دار امر صلاۃ الجمعہ فی اصل الغیبہ بین الوجوب والحرمہ، نہیں معلوم جو ہے وہ واجب ہے یا حرام ہے، لیکن یہ پتہ ہے یا واجب ہے یا حرام ہے، ولا ثالث، ٹھیک ہے۔ اور معلوم ہے کہ یہ جو ہیں وہ دونوں نقیض ہیں، یہ دونوں ضد ہیں، نہیں ہو سکتا کہ بندہ صلاۃ جمعہ بھی ادا کرے اور اس کا عدم بھی ادا کرے، هذا اجتماع نقیضین۔ جس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ صلاۃ ادا کرے نہ ہی اس کا عدم ادا کرے، هذا ارتفاع النقیضین۔ واضح نا؟ مثال واضح ہوئی؟ محظورین میں امر دائر ہے، یعنی یا تو صلاۃ جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، نہیں معلوم واجب ہے حرام ہے۔ اس صورت میں عملاً نہ تو وہ اس کی قطعاً موافقت کر سکتا ہے، عملاً موافقت قطعیہ عملیہ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ادا بھی کرے صلاۃ جمعہ کو اور عدم ادا بھی کرے، عدم ضد، کیوں؟ چونکہ اجتماعی ضد لازمات ہے، ادا و عدم ادا نقیضین ہے، اور بیک وقت اگر دونوں کام کرے تو اجتماعی نقیضین ہے، ہذا ما لا یمکن۔ اچھا، دونوں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا بیک وقت، مخالفت عملیہ قطعیہ بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اجتماعی نقیضین، ارتفاع نقیضین باطل ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ادا صلاۃ جمعہ بھی نہ کرے اور عدم صلاۃ جمعہ بھی نہ کرے، نہ، یا وہ ادا کرے گا یا وہ عدم کرے گا، یعنی وجود کرے گا صلاۃ جمعہ کو یا اس کا عدم کرے گا۔ واضح برادران؟ تو پس ایسا مورد کہ جس پہ امر دائر ہو محظورین کے درمیان، جس میں نہ تو عملی طور پہ موافقت قطعی ہو سکتی ہو نہ ہی عملی طور پہ مخالفت قطعی ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ موافقت قطعیہ تو نہیں ہو سکی، موافقت عملیہ قطعیہ تو نہیں ہو سکی، سوال یہ کہ آیا موافقت التزامی ضروری ہے ضروری نہیں؟ واضح ہوئی نا بات؟ ہم اس مبنے پہ اب آگئے ہیں، مصنف نے کہا ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ موافقت التزامی ضروری ہے، اب ذہن سے نکال دیں مصنف کا مبنا، اب اس مبنے پہ ہم بات کریں گے ساری کی ساری، آگے ساری بحث کس مبنے پہ؟ اگر ہم موافقت التزامی کو ضروری سمجھیں تو سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ جس صورت میں موافقت عملی بھی نہیں ہو پا رہی، موافقت عملی قطعی بھی نہیں ہو پا رہی، تو کیا اس صورت میں بھی آپ قائل ہیں موافقت التزامی کے وجوب کے یا نہیں؟ مصنف فرماتے ہیں جی ہاں، یہاں پر ہم قائل ہوں گے موافقت التزامی کے وجوب کے، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ موافقت عملی قطعیہ اس لیے نہیں ہو پا رہی چونکہ محال ہے، اس سے اجتماعی نقیضہ لازم آتا ہے، لیکن موافقت التزامیہ قطعیہ ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ پروردگار میرے اوپر دو میں سے کچھ ایک واجب ہے، یا وجوب یا حرمت، ولا ثالث، اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ میرے اوپر ان دونوں میں سے کوئی ایک شے واجب ہے، مجھے معین نہیں ہے کون سی شے واجب ہے، لیکن اگر وجوب واجب ہے میں اس کے لیے آمنا وسلمنا، خوب اگر میرے اوپر حرمت واجب ہے آمنا وسلمنا۔ واضح بات برادر؟ بن نتیجہ چونکہ مکلف موافقت التزامیہ قطعیہ کر سکتا ہے، درست ہے کہ یہ موافقت التزامی اجمالی ہے، کیا مطلب اجمالی ہے؟ تعیین نہیں ہے کہ آیا یہ والی شک درست ہے مطابق واقعی، یہ والی شک درست ہے، لیکن موافقت التزامی قطعی ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہو سکتی ہے اور ہم نے مبنی یہ بنایا ہے بعد میں کہ موافقت التزامی واجب ہے، پس ہمارے مطابق اس صورت میں بھی موافقت التزامی واجب ہے اگرچہ اجمالی کیوں نہ۔ تو پس ایک جملے میں اب اس کو بند کرتے ہیں، لو نبنی علی وجوب الموافقت الالتزامیہ ففی صورت دوران الامر بین المحظورین تجب الموافقت الالتزامیہ ولو اجمالا۔ واضح؟ عبارت دیکھیے، ثم لا يذهب عليك، آپ سے یہ بات غائب نہ ہو، یہ بات پیش نظر رہے کہ انه على تقدیر لزوم الموافقت الالتزامیہ، ای بناء علی، اگر ہم یہ مان لیں کہ موافقت التزامی ضروری ہے تو اس بنیاد پہ اس مبنے پہ بات کریں گے۔ وکان المکلف متمکنا منها، کان المکلف متمکنا من الموافقت الالتزامیہ، تو ہر وہ مورد جہاں پہ مکلف موافقت التزامی کو انجام دے سکتا ہو، یجب الالتزام، وہاں پر ضروری ہے۔ ولو فی ما لا یجب علیہ الموافقت القطعیہ عملا،
ان صورتوں میں بھی موافقت التزامی ضروری ہے جن صورتوں میں موافقت عملیہ قطعیہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک. وَلَوْ فِي صُورَةِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ، کون سی صورت ہے یہاں پر؟ یعنی دوران الامر بین المحظورین، اس صورت کے جس صورت میں مکلف پر موافقت قطعیہ عملیہ واجب نہیں ہے. اس لیے واجب نہیں ہے چونکہ ہو ہی نہیں سکتی. وَلَا يَحْرُمُ الْمُخَالَفَةُ الْقَطْعِيَّةُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ عَمَلًا. ٹھیک ہے جی. نہ اس کے اوپر موافقت قطعیہ عملیہ واجب ہے اور نہ ہی مخالفت قطعیہ عملیہ حرام ہے. کیوں؟ لامتناعہما، لامتناع الموافقت القطعیہ العملیہ والامتناع المخالفت القطعیہ العملیہ، چونکہ یہ دونوں محال ہے بالنتیجہ. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ شارع کبھی بھی محال پہ تکلیف نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات مکمل ہوگی. اب ذرا آئیے، ہم نے کہا کہ اس صورت میں کہ جب مخالفت قطعیہ عملیہ نہیں ہو سکتی اس میں بھی موافقت التزامی واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ یجب للتمکن، یہ للتمکن علت یجب کی. کیوں واجب ہے اس صورت میں بھی موافقت التزامی؟ کیونکہ للتمکن من الالتزام، چونکہ مکلف کے لیے ممکن ہے کہ وہ التزام اور اعتقاد رکھے کس بات کا؟ بما هو الحکم الثابت واقعا اما الحرمہ او الوجوب. وہ مکلف یہ کہ پروردگار واقع میں تو نے جو لکھا ہوا ہے یا وجوب یا حرمت جو بھی ہے میں اس کا التزام کرتا ہوں. والانقیاد له ای لما هو ثابت والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت. یہ سب التزام، انقیاد، اعتقاد شی واحد ہے، یہ سب تفسیریں ہیں. خوب، اعتقاد به ای اعتقاد بالحکم بما هو ثابت واقعا بما هو الواقع والثابت، یعنی مجھے نہیں پتا حرمت یا وجوب، جو بھی واقع میں لکھا ہوا ہے میں اسی کا التزام کرتا ہوں. وَإِن لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْوُجُوبُ أَوِ الْحُرْمَةُ، اگرچہ اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ جو واقع میں لکھا ہے وجوب ہے یا حرمت ہے. خوب، یہ مطلب یہاں تمام ہو. اگلا مطلب، یہاں تک برادران مصنف نے بیان کیا کہ اگر دوران امر بین المحظورین ہو تو صورت میں موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ نہیں ہو سکتی، لیکن موافقت التزامی ضروری ہے اگرچہ اجمالی کیوں نہیں. خوب، اس صورت میں دوسرا مطلب بھی اسی صورت میں ہے، یہی جو ہم نے بیان کیا مورد یہی ہے کہ مخالفت قطعی اور موافقت قطعیہ عملیہ محال تھی امر دائرہ محظورین میں، اور اس صورت میں ہم نے کہا کہ موافقت التزامی اجمالی واجب ہے، اجمالی. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی موافقت التزامی جو ہے وہ صرف اور صرف تفصیلی ہونی چاہیے، ابھی ہم نے کس موافقت التزامی کو واجب کیا ہے؟ اجمالی. اجمالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ میرے اوپر واجب ہے ان دونوں، میرے اوپر میں مکلف ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کا، یا وجوب صلاۃ کا یا حرمت صلاۃ کا. اجمالی کا مطلب ہے لا علی تعیین. اجمالی کے مقابلے میں آتی تفصیلی. تفصیلی یعنی کیا مطلب؟ آپ کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک یہ وجوب مثلا اس کا التزام کرو. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ موافقت التزامی تفصیلی کا قائل ہے اور وہ کہتا ہے کہ موافقت اجمالی کافی نہیں ہوتی بلکہ کیا ضروری ہے؟ موافقت التزامیہ تفصیلیہ. تو اس صورت میں دوران امر بین محظورین، اس صورت میں آیا موافقت التزامی تفصیلی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مصنف فرماتے ہیں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. غور کیجیے گا برادران، اس صورت میں ممکنہ نہیں ہو سکتی، یہ فتویٰ مصنف کا. اس کی دو دلیلیں دی ہیں. دلیل اول عرض کرتا ہوں پہلے. صورت واضح ہوگی، حکم واضح ہو گیا. اب دلیل دوبارہ دعویٰ ذہن میں رکھیں کہ موافقت التزامیہ تفصیلیہ، تفصیلی کی تفسیر کر دی میں نے. ٹھیک ہے جی. تفصیلیہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی دو دلیلیں. دلیل اول یہ ہے برادران، مصنف فرماتے یہاں پر ممکنہ طور پہ تین صورتیں ہیں. اول ثانی لاتا غور کیجئے. موافقت تفصیلی حاصل کرنی ہے تو اس کی ممکنہ تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ دونوں حکموں کی بیک وقت موافقت التزامی کر لیں. یعنی کیا مطلب؟ آپ اعتقاد رکھیں ایک ہی وقت میں کہ میرے اوپر شارع نے صلاۃ کو واجب کیا ہے، اور اعتقاد رکھیں اس کے ساتھ اسی وقت کہ شارع نے اس کو حرام کیا. نام لے کر، جو کہ تفصیلی ہے نا، اس میں نام لینا ضروری ہے. میرے پہ شارع نے وجوب صلاۃ کیا ہے، اس بات کا عقیدہ، اور اسی وقت میرے پہ شارع نے حرمت صلاۃ کو، اس بات کا عقیدہ. خوب، اگر
یہ جو شق اول ہے جس میں آپ بیک وقت دو مضاد حکموں کو جمع کر رہے ہیں، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الضدین، چونکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شے واجب بھی ہو، بیک وقت وہی شے حرام بھی ہو، اجتماع الضدین واضح۔ لہٰذا شق اول جو ہے موافقت التزامی تفصیلی کی، یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ استلزام اجتماع الضدین، خلص۔ پیچھے دو شقے آپشن بچ گئے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کے سرے سے واجب ہی نہیں، موافقت التزامیہ تفصیلیہ چونکہ ہو نہیں سکتی، وہ کب ہوتی ہے؟ جب پتہ ہو کہ کیا شے واجب ہے، اب چونکہ نہیں معلوم، چونکہ ہو نہیں سکتی، لہٰذا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ سرے سے عدم موافقت التزامی کے قائل ہو جائیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس جن میں رکھیے گا۔ تیسرا آپشن نہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے موافقت التزامی تفصیلی علی نحو تخیر واجب کر دیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مکلف کو اختیار ہے کہ چن لے کہ کس شے پہ عقیدہ رکھنا ہے اپنی مرضی سے۔ زید صاحب چاہیں تو وہ وجوب صلاۃ کا عقیدہ رکھیں، اور عمر صاحب چاہیں تو وہ حرمت صلاۃ کا عقیدہ رکھیں۔ ہر بندے کو اختیار ہے اعتقاد کے مرحلے میں کہ وہ محظورین میں سے کسی ایک حکم پہ عقیدے کو چن لے تخیراً، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا آپشن ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان تین آپشن میں سے پہلا آپشن تو تھا محال، اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، پیچھے بچ گئے دو۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، دوسرا ہے عدم موافقت التزامیہ تفصیلیہ، دوسرا۔ تیسرا کیا ہے کہ موافقت التزامیہ التخیریہ، یعنی ان میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، تیسرے آپشن میں کہ جب آپ نے کسی ایک کو چننا، یا وجوب کو یا حرمت کو، آپ نے چن لیا فرض کریں وجوب کو کہ میرے پہ صلاۃ جمعہ واجب ہے، آپ نے جس کو چنا اور اس پہ عقیدہ رکھا، اتفاقاً وہ مطابق واقع نہیں تھی، واقع میں لکھا ہوا تھا حرمت، آپ نے چن لیا وجوب، تو آپ نے عقیدہ رکھا ایسے حکم کا جو ضد ہے واقع کے حکم کی، ٹھیک ہے جی؟ اگرچہ قطعاً ہم ہی نہیں کہہ سکتے، احتمالاً، چونکہ آپ نے جو شک چنی ہے، ہو سکتا ہے احتمال یہ ہے، جس طرح یہ احتمال ہے کہ وہ مطابق واقع ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مخالف واقع ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر وہ مخالف واقع ہو؟ کہ آپ نے عقیدہ رکھا ایسے حکم کا جو ضد ہے حکم واقعی کے، ٹھیک ہے؟ تیسرے آپشن کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقع کے حکم کے ضد حکم کا عقیدہ رکھیں۔ دوسرے آپشن میں کہا تھا سرے سے عقیدہ ہی نہ رکھیں، یہ وجوب اٹھا دیں۔ آگا فرماتے ہیں آپ ان دونوں میں سے کس کو دیکھتے ہیں کہ عقل کی نظر میں زیادہ بہتر ہے؟ شارع کے مخالفت کا عقیدہ یہ بہتر ہے یا سرے سے عقیدہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہ بھی ہو، سرے سے عقیدہ نہ رکھنا یہ بہتر نہ بھی ہو، تو کم از کم دونوں برابر ہیں۔ تیسرے والے آپشن کو مقدم کرنا اور اعتقاد بے ضد الحکم الواقعی، اس کو مقدم کرنا عدم موافقت پر، یہ کم از کم ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ بس عقل کہتی ہے کہ جس طرح یہ برا ہے کہ آپ مخالف اور ضد حکم واقعی کا عقیدہ رکھیں، اس طرح یہ بھی برا ہے کہ آپ عدم موافقت کا، تو ان دونوں بروں میں سے کوئی ایک مقدم نہیں ہے۔ بن نتیجہ یہاں پر آپ کسی ایک کو مقدم نہیں کر سکتے۔ جب مقدم نہیں کر سکتے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ تو ہم یہاں پہ چن لیتے ہیں کس کو؟ عدم موافقت التزامی کو۔ واضح ہوئی بات برادرات؟ ملاحظہ کیجیے عبارت۔ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا، اگر آپ انکار کرتے ہیں، إِلَّا أَن، مگر اس کا، یہ عبارت اگر ہم محاورے اردو میں بولے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا اصرار ہے اسی چیز کے اوپر، تو اگر آپ کا اصرار ہے کس کے اوپر؟ ان لزوم الالتزام بہی، بخصوص عنوان، بہی یعنی بالتکلیف الواقعی، اگر آپ کا اصرار ہے کہ التزام اور اعتقاد تکلیف کا رکھنا ضروری ہے، اور کون سا التزام؟ التزام بخصوص عنوان تکلیف، ای التزام تفصیلی۔ ہم نے تو کہا تھا موافقت اجمالی کافی ہے، اگر آپ مصر ہیں کہ نہیں جی کافی نہیں ہے اور ضروری ہے کہ موافقت تفصیلی ہو اور اس میں حکم کا نام بولا جائے کہ کس حکم کی موافقت، اگر اس بات کے اوپر آپ اصرار کرتے ہیں تو لما كانت موافقته القطعیۃ الالتزامیۃ حینئذ ممکنۃ،
اس صورت میں حکم کی موافقت قطعیہ التزامیہ التفصیلیہ ہاں ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے یہ بیان کرتے ہیں آگے۔ وَلَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِلْتِزَامُ بِوَاحِدٍ قَطْعًا، یہاں پر لما وجبہ سے کس احتمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تیسرے احتمال کی طرف، یعنی ان میں سے کسی ایک کو چن لینا۔ لما وجب علی المکلف الالتزام بواحد من التکلیفین ای محظورین قطعا، واجب نہیں ہے مکلف کے اوپر کہ ان میں سے کسی ایک کو تخیراً چن لے، یہ حتماً واجب نہیں ہے، چونکہ یا یہ کرے یا اس کے مقابلے میں سرے سے اعتقاد ہی نہ رکھے۔ فَإِنَّ، یہ اشارہ ہے دلیل اول کی طرف جو میں نے عرض کی تھی، غور کیجیے گا۔ فَإِنَّ مَحْظُورَ الْإِلْتِزَامِ التزام بِضِدِّ التَّکْلِیف، یہ کون سی صورت کا بیان ہے؟ تیسری صورت، شاباش، تیسری صورت کے جس میں آپ کسی ایک کو تخیراً انتخاب کرتے ہیں اور اتفاقاً وہ انتخاب ضد ہوتا ہے حکم واقعی کا، تو محظور التزام بضد تکلیف یعنی تکلیف واقعی کے ضد کا عقیدہ، یہ جو محظور ہے، یہ جو محظور عقلی ہے، اس میں جو بطلان عقلی ہے، لیس بعقل، یہ کم نہیں ہے، من محظور عدم الالتزام بالحکم اصلاً، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ حکم ضد مخالف کا التزام یہ کم برا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی برا، یہ زیادہ برا گویا کہ لیس بعقل یعنی زیادہ برا ہے، اس سے زیادہ جو کم برا ہے وہ کیا ہے کہ سرے سے آپ التزام ہی نہ کریں۔ شارع کی مخالفت کا عقیدہ، اس سے اب مجھے بتائیے دو لوگ ہیں، ایک کافر ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اب ان میں سے کون سا کم برا ہے؟ کم برا تو وہ جو مانتا نہیں ہے، وہ برا تو نہیں ہے نا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، وہ زیادہ برا ہے۔ موچی، ایک وہ جو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لا یؤمن باللہ، دوسرا یؤمن بعدم وجود اللہ، خوب وہ دوسرا برا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا امر دائرہ کہ سرے سے موافقت التزامی ہی نہ کریں، جان چھوڑائیں، یہ کم برا ہے۔ اور زیادہ برا یہ کہ آپ عقیدہ رکھیں ایسے حکم کا جو شارع کے حکم کے ضد ہے۔ عبارت واضح ہوئی برادران؟ فَإِنَّ مَحْظُورَ الْإِلْتِزَامِ بِضِدِّ التکلیف عقلاً یہ مربوط ہے محظور سے، ای المحظور العقلی للالتزام بضد التکلیف الواقعی هذا لیس بعقل، یعنی شنو؟ هذا اکثر قبحا، یہ زیادہ قبیح ہے۔ کس سے زیادہ قبیح ہے؟ اس سے کہ آپ سرے سے التزام نہ رکھیں، تو لہٰذا آپ سرے سے التزام نہ رکھیں مولا کے امر کا، یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ تھا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ موافقت التزامیہ تفصیلیہ واجب نہیں ہے۔ بداہتاً، یعنی یہ بدیہی سی بات ہے کہ جو بندہ اعتقاد نہیں رکھتا وہ کم برا ہے اس کی نسبت کہ جو اللہ کی مخالفت کا اعتقاد رکھتا ہے۔ مع ضرورت ان تکلیف لو قیل، یہ جواب ثانی ہے۔ جواب ثانی ہے برادران، آسان ہے، اس کو ایک جملے میں بند کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جو عبارت سامنے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تکلیف واقعی جو واقع میں تکلیف ہے، مثال کے طور پہ وجوب، صورت یہی ہے، ظاہر ہم دلیل ثانی کس کی دے رہے ہیں کہ موافقت التزامیہ تفصیلیہ واجب نہیں ہے۔ دلیل اول عرض کر دی، دلیل دوم یہ۔ آپ فرماتے ہیں واقع میں جو تکلیف ہے نا جی، فرض کرتے ہیں وجوب ہے، وجوب صلاۃ جمعہ، اس کا ایک اثر ہے، اثر عقلی۔ اثر عقلی کیا ہے کہ وہ واقع میں جب ثابت ہے تو آپ اسی کا امتثال کریں عملاً، ٹھیک ہے جی، اور اسی کا اعتقاد رکھیں قلباً، ٹھیک۔ پس تکلیف واقعی کا اثر عقلی پہلا تو یہ ہے کہ اس کی موافقت عملی کریں، اور اس کا اثر دوم یہ ہے کہ آپ اس کی موافقت التزامی کریں۔ کس کی کرنی ہے؟ حکم واقعی کی۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ حکم واقعی پہ۔ عقیدہ کس کا رکھنا ہے؟ حکم واقعی کا یہ اثر ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ حکم واقعی کا یہ تقاضا ہے کہ میرے پہ عمل کرو، میرا عقیدہ رکھو، موچی ہو۔ اور فرض مسئلہ میں ہم حکم واقعی کے مطابق نہ عمل کر پا رہے ہیں چونکہ دار امر بین الاحسن، اور نہ ہی ہم اعتقاد رکھ پا رہے ہیں چونکہ دار الامر بین محظورین، ٹھیک ہے جی۔ تو پس جو حکم واقعی ہے چونکہ وہ مخفی ہے، لہٰذا نہ تو ہم اس پہ عمل کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا عقیدہ رکھ پا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو پس پہلی شک ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ التکلیف الواقعی
اثرہ هو الموافقۃ الالتزامیہ التفصیلیہ ولکن ھذا مفقود فی المقام. کیوں مفقود فی المقام؟ چونکہ تفصیلی طور پہ آپ نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سا واجب ہے کون سا معین ہے، حرمت یا وجوب. بالنتیجہ آپ اس کی موافقت التزامی پہ قادر نہیں ہیں. شق اول. شق دوم یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ قادر ہیں وہ کیا ہے؟ موافقت التزامیہ اجمالیہ یا تخیریہ کہیں. شاباش. یہاں پر کیا تخیریہ، یعنی آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو چن لیں، اور کسی، غور کیجیے گا، کسی ایک کو چن لینا اور وہ بھی اگر چنا ہوا وہ ہو جو مطابق واقع نہ ہو، سرے سے وہ حکم واقعی کا تقاضا ہی نہیں ہے. تو آپ کی قدرت میں کیا ہے؟ موافقت التزامیہ التخیریہ. یہ جو آپ کی قدرت میں ہے ھذا لیس بمقتضی الحکم. واضح؟ تو پس یوں بنائیے، الذی ہوا مقتضی الحکم من ہوا موافقت التزامیہ تفصیلیہ غیر مقدور، والذی هو المقدور من ہوا موافقت الالتزامیہ التخیریہ وهو لیس بمقتضی الحکم. بات واضح ہوئی برادر؟ آپ پیپر میں صرف اتنا نہیں یاد یکفی. حکم واقعی جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تفصیلاً تعیناً کہیں کہ میں اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہوں، اور وہ یہاں پہ آپ کے مقدور میں نہیں، چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اور آپ کے مقدور میں جو ہے وہ کیا ہے؟ میں سے کسی ایک کو چن لینا، اور ہو سکتا ہے کہ چنا ہو مطابق واقع نہ ہو، مخالف واقع ہو. تو جو مقدور میں ہے وہ حکم واقعی کا تقاضا نہیں ہے. بس جب تقاضا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حکم واقعی کی التزام تفصیلی، اعتقاد تفصیلی اس صورت میں واجب نہیں ہے. واضح بات برادر؟ ملاحظہ کیجئے عبارت مع ضرورہ، یہ دلیل دوم ہے. دوسری چیز یہ کہ مع ضرورت ان ضرورت بداحت، یہ بدیہی سی بات ہے. ان التکلیف الواقعی لو قیل باقتضائہ للالتزام، اگر ہم یہ کہیں کہ تکلیف واقعی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ اعتقاد بھی رکھا جائے، یعنی آسان لفظوں میں تکلیف واقعی جو ہے موافقت التزامی کو واجب کرتی ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو لم یکد یقتضی الا الالتزام بنفسہ عیناً. یعنی کیا مطلب؟ حکم واقعی کا تقاضا یہ ہے کہ موافقت التزامی تفصیلی ہو، تعینی ہو کہ یہ حکم ہے اور میں اس کا عقیدہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ تو تکلیف تقاضا نہیں کرتی مگر یہ کہ الا الالتزام بنفسہ عیناً، کہ آپ معین کریں، مشخص کریں کہ یہ حکم ہے اور میں اس کا عقیدہ رکھ رہا ہوں. لل التزام بہ او بضدہ تخیراً، نہ یہ تقاضا کرتا ہے حکم واقعی کہ اس یا اس کی ضد کا اختیاراً کسی ایک کا التزام کر لیں. تو پس آپ کی قدرت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ یا اس حکم جو واقعی ہے یا اس کے ضد حکم کا تخیراً التزام کریں، اور اس کا وہ تقاضا نہیں کرتا. اور جس کا وہ تقاضا کر رہا ہے کیا؟ التزام عینی، التزام تفصیلی، وہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے. صلی اللہ علیہ رسول الکریم.